مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا اور ہر وہ شخص جو مصر میں بادشاہ بنتا اسے فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ فراعین مصر کا دور اسرار و جلال سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں زندہ خدا تصور کیا جاتا تھا جو اپنے عظیم و شان سلطنت پر مکمل اختیار رکھتے تھے، لیکن سونے اور عظمت کے پیچھے کچھ ایسے عجیب حقائق بھی ہیں جو ان پراسرار حکمرانوں کے بارے میں ہمیں تعجب میں ڈالتے ہیں۔ آج ہم 5 ایسے حقائق کے بارے میں جانیں گے۔ فرسٹ، ہر فرعون مرد نہیں تھا۔ ہم اکثر فراعین کو طاقتور مرد کے طور پر تصور کرتے ہیں جو عمدہ تاج پہنے اور سنہری عصا کے ساتھ نظر آتے ہیں، مگر تاریخ کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ کئی خواتین نے بھی تخت پر قبضہ کیا اور بڑی کامیابی سے مصر پر حکمرانی کی۔ مثال کے طور پر ہیٹشپسٹ نامی ایک عورت جو 15ویں صدی قبل مسیح میں 20 سال سے زیادہ تک حکمران رہی۔ ہیٹشپسٹ نے معاشرتی روایات کو چیلنج کیا اور فرعون کا کردار نبھایا جو عام طور پر مردوں کے لیے مخصوص تھا، حتیٰ کہ اس نے مصنوعی داڑھی بھی پہنی تاکہ اپنی طاقتور حکمران کی شبیہ کو مضبوط کیا جا سکے۔ ہیٹشپسٹ کی حکومت امن و خوشحالی کی علامت رہی اور اس نے یادگاریں تعمیر کی۔ سیکنڈ، فراعین محض آراموں کی تعمیر اور قلعوں کو فتح کرنے میں ہی مشغول نہیں تھے۔ یقین کریں یا نہ کریں، وہ تختی کھیلوں کے بھی شوقین تھے۔ سینٹ نامی ایک کھیل جو حکمت اور اتفاق کا کھیل تھا، فراعین اور عام لوگ دونوں کے درمیان مقبول تھا۔ سینٹ کی تختیاں قبروں اور محلات میں ملی ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ کھیل معاشرے کے تمام طبقات میں پسند کیا جاتا تھا۔ سینٹ صرف تفریح کے لیے نہیں تھا بلکہ مذہبی اہمیت بھی رکھتا تھا جو روح کی آخرت کے سفر کو عکاسی کرتا تھا۔ فراعین شاید اس کھیل کو اپنی آخرت کے سفر کی تیاری کے لیے کھیلتے تھے۔ تھرڈ، نقلی داڑیاں اور جھوٹی خبریں۔ فرعونوں کے مجسموں میں جو مکمل طور پر تراشی ہوئی داڑیاں دکھائی دیتی ہیں وہ دراصل تھوڑی گمراہ کن ہو سکتی ہیں۔ داڑیاں طاقت اور شاہی حیثیت کی علامت تھی، مگر آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ تمام فرعونوں کے پاس قدرتی داڑیاں نہیں تھیں۔ کئی فرعون خاص طور پر بعد کی سلطنتوں میں نقلی داڑیاں پہنتے تھے جو بالوں یا دھات سے بنی ہوتی تھیں۔ فرعون اپنی طاقت اور جوان مردی کی شبیہ کو برقرار رکھنے کے لیے فکر مند رہتے تھے، حتیٰ کہ اگر ان کے پاس قدرتی داڑیاں نہیں تھیں وہ نقلی داڑیاں استعمال کرتے تھے تاکہ طاقتور حکمرانوں کی شبیہ بنائی جا سکے۔ مقبروں میں فرعونوں کی تصاویر اکثر مثالی ہوتی تھی اور وہ حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی تھی۔ فورتھ، فراعین کی زندگی میں عیش و عشرت بہت اہم تھی۔ ان کی ضیافتیں ان کی کثرت اور تنوع کے لیے مشہور تھیں۔ دور دراز کے علاقوں سے لائے گئے نایاب پھل، گوشت اور مزیدار کھانے ان ضیافتوں میں شامل ہوتے تھے جو فراعین کی دولت اور طاقت کو ظاہر کرتے تھے۔ خوراک کو قدیم مصر میں حیثیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ فراعین کو پیش کی جانے والی شاندار ضیافتیں ان کی دولت اور طاقت کو ظاہر کرتی تھیں۔ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ فرعون کو آخرت میں برقرار رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کی قبروں میں کثرت سے خوراک رکھی جاتی تھی، مگر یہ عیش و عشرت کا طرز زندگی کچھ مسائل بھی لے کر آیا۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ فراعین کو موٹاپے اور ذیابیطس جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو ان کی کثرت خوراک اور غیر فعال طرز زندگی کی وجہ سے تھا۔ لاسٹ، فراعین صرف انسانی خدام کے درمیان ہی نہیں رہتے تھے، انہیں غیر معمولی پالتو جانوروں کا بھی شوق تھا۔ شیر، بندر اور یہاں تک کہ چیتے بھی شاہی حیثیت اور طاقت کی علامت کے طور پر رکھے جاتے تھے۔ بلیاں اپنے شکار کے ہنر اور دیوی مائت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بہت مقبول تھی۔ فراعین کے پالتو جانور صرف جانور نہیں تھے بلکہ طاقت اور جلال کی علامت تھے جو ان کی شاہی حیثیت کو مزید مضبوط کرتے تھے۔ تو یہ تھے وہ 5 فیکٹس جو قدیم مصری بادشاہوں میں پائے جاتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔